فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ پس انسان کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے اس کو عزت دی اور اس کو نعمتیں دیں، پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ لیکن جب انسان کو اللہ تعالیٰ اور طریقے سے آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس پر اس کے رب نے اس کا رزق تنگ کر دیا، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، توہین کی، معاذ اللہ۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے اور نہ ہی مسکین کے کھانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو، وراثت کو تم سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے تمہیں بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ سورۃ الفجر میں یہاں پر کچھ اقدار، رویے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ مقصد اصلاح ہے کہ انسان اپنے اندر بہتری لائے۔ اب اپنے ہی ذہن سے عزت اور ذلت کے پیمانے انسان نے خود بنائے ہیں، حالانکہ وہ عزت و ذلت کے پیمانے نہیں ہیں۔ مال کا مل جانا، نعمتوں کا مل جانا، جی یہ عزت ہے، اور غربت یہ ذلت ہے، یہ پیمانے نہیں، یہ تو آزمائش ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے، ہم نے ان کو اپنی عزت و ذلت کے جو پیمانے بنایا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے۔ اگر مال مل گیا اور مال نیکی کے کاموں میں معاونت کر رہا ہے تو پھر تو حقیقی معنوں میں نعمت ہے، اور اگر مال بغاوت پر لے گیا، مال سے وہ نیکی کی بجائے فساد شروع کر دے، دھڑے بندیاں شروع کر دے، اس میں تکبر آ جائے، ناجائز طریقوں سے مال، فرق ہی نہ کرے کہ ناجائز اور جائز طریقوں سے مال کما رہے، تو ظاہر ہے پھر تو وہ ایک آزمائش ہے، ناکام ہو گیا وہ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ انسان جب اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کو عزت اور نعمتیں دیتا ہے تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھ کو عزت دی۔ نعمتیں اور مال اس وقت ہی یہ عزت کا سبب ہے جب یہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو۔ اسی طرح جب اللہ کسی بندے پہ رزق تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ ہو سکتا ہے اس کو وقف اور رزق اللہ کا باغی بنا دے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ ہر بندے کا رویہ، سوچ اس طرح کی نہیں ہوتی۔ اگر یہ بندے کی سوچ بن جائے کہ میرے رب نے جس حالت میں مجھے رکھا ہے وہ بہتر ہے، باقی بہتری کی دعائیں بھی کرتا رہے، گلے شکوے نہ کرے کہ یہ جی غربت ہے ہمارے اوپر، تو یہ ہے معاملات ہیں، اللہ کو ہم ہی ملے تھے غربت دینے کے لیے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں تم یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ اصل میں عرب معاشرے کو سامنے رکھیں نا، اس میں کیا ہوتا تھا، جب فوت ہوتا تھا کوئی تو اس کے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیتے تھے، یہ قانون تھا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے غلط رسم اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ جو مرد میدان ہوتا تھا اس کو وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں کچھ روایات ہوتی ہیں، ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، ان میں ہمیں چاہیے کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں جن سے ہم دنیا کی کوئی مفاد نہ لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے پروگراموں میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن سے کوئی دنیا کا صلہ نہ ہو۔ کوئی یتیم ہو جائے، وہ مدرسے کے طلبہ ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ایک آدمی وہ بھانجی نہیں دے سکتا، کیا کہتے ہیں یہی ہے نا، یہ برتن جو کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتا تو اس کو آتے ہی سب ذلت سے دیکھنا شروع کر دیں کسی فنکشن میں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کچھ مادیت سے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اپنے غریب رشتہ دار اس وجہ سے فنکشن سے رہ جائیں کہ وہ وہاں پہ خرچے نہیں کر سکتے تو اس خاندان کے لیے ایک پھر یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم مال کا، وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ پھر وہی بات ہے کہ مال کے اوپر تمہارا بس قبضہ ہے۔ پھر یہاں تک ہوتا تھا عربوں میں
کہ طاقتور جو ہوتا تھا وہ ساری وراثت کو ہڑپ کر جاتا تھا، ماڑے بھائیوں کو دوسروں کو لینے نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہیں مال سے بڑی محبت ہے، تو یہ تمہاری جو مال سے بے انتہا محبت ہے یہ غلط ہے، انصاف پر ہونا چاہیے۔ مال کی محبت اندھا کر دے، دوسروں کے حق کھاتے جاؤ، یہ تو تباہی ہے۔ یا اللہ کی فرما برداری سے مال کی محبت دور لے جائے تو یہ بھی انسان کی تباہی کا موجب ہے۔ یا مال کی محبت حلال حرام میں فرق ختم کروا دے، ہے کہ نہیں؟ مادی دور ہے، آج کل لوگ سٹیٹس دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں اونچی عہدوں پہ جو لوگ ہیں کس طرح آزمائش میں وہ پڑے ہوئے ہیں، آزمائش بھی ہے نا، کیونکہ جب ہر چیز کو مادیت پہ پرکھا جاتا ہے، فلاں رشتہ داری جی رہائش کدھر ہے، یہ کیا کچھ ہے، پھر حلال حرام کی تو تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس معاشرے میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس مال ہے، کوئی نہیں دیکھتا کیسے ہے، کیوں جی؟ یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا، ہاں اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو جب یہ مال کی محبت کے یہ انجام ہو، حلال حرام کا فرق ختم ہو جائے، اور اسی طرح جائز ناجائز کا فرق ختم ہو جائے، دوسروں کو حصوں کو حلال سمجھنا شروع کر دے، اللہ کی بغاوت پر وہ محبت لے جائے، تو پھر یہ ایک المناک کیفیت ہے۔ اس کے بعد سورہ فجر میں اب یہ اگلا مضمون ہے، یہ تو رویوں کے اوپر تھی نا، سوچ کے اوپر اصلاح تھی کہ سوچ درست کرنی ہے۔ اب آخر تک اینڈ تک سورہ فجر میں جو ہے وہ آخرت کا بیان ہے کہ جب قیامت آنی ہے پھر کیا حالات ہوں گے، انشاءاللہ ہم سورہ فجر کی روشنی میں پڑھیں گے۔ تفسیری جب ہم درس بیان ہوگا، سورہ فجر جہاں سے چھوڑی تھی نا رمضان میں، وہاں سے شروع کی ہے، انشاءاللہ تفسیر کو ہی جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کا بھی سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔